السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جنگل میں دو چڑیا رہا کرتی تھی، ساس اور بہو۔ بہو کا نام شرمیلی تھا اور ساس کا نام بھولی تھا۔ جو چڑیا تھی وہ بہت ہی چالاک تھی اور بہت ہی ظالم چڑیا تھی۔ وہ اپنی بہو کے پر بہت اتیاچار کرتی تھی۔ ارے دیکھو دیکھو، آج پھر شرمیلی کی پٹائی ہو رہی ہے۔ ارے کتنی خراب ساس ہے، ایسی ساس تو کبھی کسی بہو کو نہ ملے۔ آج تو میرا پورا بدن دکھ رہا ہے، میری ساس نے مجھے بہت مارا ہے۔ چلو گرما گرما سموسا بنا دے بچوں کے لیے۔ ارے ٹینو، جمعے کا دن ہے، آج ممی نے سموسے بنایا ہوگا۔ ارے ہاں مینو، چلو جلدی سے سموسے بنا لو، ساسا ماں کو بھوک لگ رہی ہوگی اور بچے بھی آنے والے ہیں، تو جلدی سے سموسے بنا لو گرما گرم۔ ہاں، کیا خوشبو آ رہی ہے سموسے کی، مزہ ہی آ گیا۔ واو ممی سموسے بنا رہی ہو، واو۔ ارے پریشان مت کرو، مجھے سموسے بنا دو، نہیں تو تمہاری دادی امی کو غصہ آ جائے گا۔ ارے ارے ارے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ارے بہو، سموسے بن گئے کیا؟ ہاں ممی جی۔ بچوں کو کھلا کر آپ کو دیتی ہوں۔ واہ کیا بڑھیا سموسے بنے ہیں۔ چلو میں تمہاری دادی کے لیے بھی سموسے بنا دوں جلدی سے گرما گرم۔ یا میرے اللہ، مجھے بچا لے، میرے سموسے جل گئے۔ ہے کم بخت ماری، میرے سموسے جلا دیے، کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی ہے۔ میں کیا کھاؤں، میں کیا کھاؤں؟ نہیں ممی جی، مجھے چھوڑ دیجیے، میں نے جان بوجھ کے سموسے نہیں جلائے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجیے۔ ہائے ہائے، دیکھو کتنی بری ساس ہے، کیسے اپنی بہو کو مار رہی ہے۔ ہائے ہائے، کوئی تو بچاؤ جا کر بیچاری بہو کو۔ میں بھی جا کر سبو آپا سے اس کی شکایت کرتی ہوں، کتنی ظالم ساس ہے، اللہ خیر کرے۔ ارے سبو، بڑی دنوں کے بعد گھر آئی ہو، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ ارے ہاں بولی، سب خیریت ہے، اور تم سناؤ؟ میں کیا کروں، میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اور میری بہو نے میرے حصے کے سموسے بھی جلا دیے۔ کم بخت ماری نے میرے سارے سموسے جلا دیے اور میں نے اس کی بہت جم کے آج پٹائی کی۔ دیکھو بولی آپا، یہ صحیح بات نہیں ہے، تمہیں اپنی بہو کو ایسے نہیں مارنا چاہیے۔ تم اپنی بہو کے اوپر اتنا ظلم مت کیا کرو، اللہ کا تھوڑا تو خوف کھاؤ۔ ارے چپ جاؤ سبو، تمہیں تو اس کی بات ہی نہیں پتا، وہ کتنی بری بہو ہے میری بس چلے تو میں اس کی منڈی مروڑ کر کنویں میں پھینک دوں۔ ہے بھولی آپا، بستر میں اوندھی پڑی ہو اور ایسی بات کر رہی ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے کیا تم کو؟ جاؤ بھی، اس جیسی بہو تو تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ اتنا سمجھانے کے بعد سبو کے پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آیا اور اس نے برا بھلا کہہ کے سبو کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بول دیا۔ تبھی سبو نے پلان کیا کہ نہیں، اس کو اب میں سبق سکھا کے ہی رہوں گی۔ تبھی وہ اس کے چچا جاد بھائی اور بہن کے پاس چلی گئی، ان سے اس نے پوری بات بتائی۔ ارے کیا بتاؤں، آج صبح صبح فون آیا اور سبو نے مجھے بولا میں تم سے ملنے آ رہی ہوں۔ ہاں بس اللہ کرے سب خیر خیریت سے ہی ہو۔ نہ جانے کیوں میرا من آج گھبرا رہا ہے، کیا کروں میں؟ ارے سبو آپا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارے میں کیا بتاؤں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھو ذرا، بھولی آپا کو رات دن اپنی بہو کے اوپر ظلم کرتی رہتی ہے، اس کو اتنا مارتی ہے ڈنڈے سے، پورے جنگل کے جانور سبھی پریشان ہیں اس کی اس حرکت سے۔ اور میں بھی ان کے گھر گئی تھی، ان کو بہت سمجھایا میں نے، لیکن میری ایک نہ سنی اور مجھے برا بھلا کہہ کر اپنے گھر سے اس نے بھگا دیا۔ چلو تم چل کر ان کو سمجھاؤ۔ ارے چلو رے بھئیے، چلتے ہیں اور بھولی آپا کو سمجھاتے ہیں، ایسا وہ کیوں کر رہی ہیں، ان کو اللہ کا بالکل بھی خوف نہیں۔ کیا بات ہے سبو، تم پھر میرے پاس آ گئی مجھے پریشان کرنے کے لیے؟ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے پریشان مت کرو اور تم چلی جاؤ یہاں سے، نہیں تو مجھے غصہ آ جائے گا، مجھے تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی۔ ارے نہیں بھولی آپا، بس میں تم سے ایسے ہی ملنے آ گئی اور تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کیسی ہو۔ اچھا چلو شکر ہے، بولو کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا میری بھولی آپا کو، یہ کیسے بستر میں لوٹ رہی ہیں؟ ارے بھولی آپا، بس میں سمجھ گئی کیا ہوا ہے، تمہیں اللہ کا عذاب ہوا ہے، تم اپنی بہو کو بہت ستاتی ہو۔ اللہ سے ڈرو اور کسی مظلوم پر ظلم مت کرو،
अल्लाह ने फरमाया है और तुम अभी अपने गुनाहों से तौबा कर दो तो शायद अल्लाह का अजाब तुम पर से हट जाएगा। इस बात को सुनकर भोली आपा के मन में थोड़ा सा डर और खौफ आ गया, क्योंकि वो बीमार तो थी ही। उसके बाद उसके मन में डर और खौफ आ गया और उसने अपने गुनाहों से तौबा की और अपनी बहू से माफ़ी मांगी। और इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं। जंगल के जानवर भी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं और जंगल के सभी जानवर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बोलते हैं कि कम से कम अल्लाह का शुक्र है, भोली को अकल तो आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी को नाजायज़ नहीं सताना चाहिए, हमें किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखें।